مولانا عبدالعزیز صاحب یہ بتائیں، لال مسجد کے واقعے کو 3 سال ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 3 سالوں میں جو آپ لوگوں نے تحریک شروع کی تھی وہ آگے گئی، کچھ اس نے پایا یا نقصان ہی ہوا اس سے؟ دیکھیے، ہماری جو آواز تھی اور جو لال مسجد سے اٹھی تھی وہ اصلاً تو مساجد کے سلسلے میں اٹھی تھی، اور بعد میں اس پر ایک پہلو نفاذ شریعت کی بات بھی وہاں سے اٹھی اور کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی 80 مساجد کو پرویز مشرف کے دور میں غیر قانونی قرار دے کر گرانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ان کے اخبارات میں لسٹیں بھی آ چکی تھیں، جن میں سے 7 مساجد یکے بعد دیگرے شہید کر دی گئی۔ تو رد عمل کے طور پر یہاں سے ایک آواز اٹھی اور ایک تحریک نے جنم لیا۔ الحمدللہ اتنا تو ہوا اس قربانی کے بعد کہ مساجد کا جو گرنے کا سلسلہ لگاتار شروع ہو گیا تھا وہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد مسجدیں نہیں گر رہیں، اور جو 80 مسجدوں کی لسٹیں جاری ہوئی تھیں، کم از کم یہ احساس پیدا ہوا کہ مساجد کو جگہ بعد اس طرح گرا دینا، اللہ کے گھروں کو گرا دینا، یہ غیر مناسب طریقہ ہے، اور اس سے کچھ رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو تحریک آپ لوگوں نے شروع کی تھی، لال مسجد سے آواز اٹھی تھی معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے، تو ان کا کیا بنا؟ وہ کیا اب تحریک آپ لوگوں نے چھوڑ دی؟ ہم یہ قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، اور یہ قربانی اس لیے لگی کہ اس ملک کے مسائل کا حل شریعت کا نفاذ میں ہے، نظام کے بدلنے میں ہے۔ اب اتنا تو احساس پوری قوم کو ہو گیا کہ نظام کی تو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ چینلوں پر ذرا تبصرے دیکھ لیں تو یہی خبریں چل رہی ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے نظام بدلنا، نواز شریف کہتے ہیں میں نے نظام بدلنا ہے۔ دیکھیں، قربانی کو ہم رائے گاہ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اصل فیصلہ تو آخرت میں ہے۔ جب آخرت کے فیصلے ہیں تو دنیا میں ہم کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قربانی رائے گاہ دی۔ اور حقیقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کئی زاویوں سے دیکھیں تو یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ قربانی قبول ہے۔ آپ کی رہائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے مقدمات بھی بنے لال مسجد کے واقعے کے بعد آپ کے اوپر، لیکن یہ جو ضمانت پر پھر رہائی ہوئی اس کا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا جس کے تحت آپ کو یہ رہائی ملی، اور اس کے بدلے آپ نے یہ کمٹ کر کے دیا کہ آپ خاموش رہیں گے، تو ایسا کیا ہے کوئی؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو تقریباً 2 سال کے قریب ہم قید و بند کی صعوبتیں کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اور آج بھی ریکارڈ گواہ ہے کہ ہماری کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی، نیچے کی عدالتوں سے ضمانت رد ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہائی کورٹ سے بھی رد ہوئی، ضمانت رد ہوئی، تو اوپر سپریم کورٹ میں جا کر میری ضمانت منظور ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں، آج بھی اس کے کاغذات دیکھے جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی مجھ پر کوئی 20 مقدمات مجھ پر ہیں، اور میری اہلیہ پر 10 مقدمات ہیں، اور میری بیٹی پر مقدمات ہیں، علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیوہ ہیں ان پر مقدمات ہیں، اور ہمارے کوئی 70-80 علماء، طلباء، طالبات اس وقت بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کے بچے بچیاں لال مسجد کے واقعے میں انہوں نے جانیں کھوئیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے دکھوں کا کوئی مداوع ہوا؟ دیکھیے، اصل غموں کا مداوع تو جنت میں ہونا ہے، دنیا تو ہے ہی غم کی جگہ ہے۔ قرآن میں خود ہے کہ اے انسان تو نے تکلیفیں کاٹتے کاٹتے مجھ سے مل جانا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو نے تکلیفیں کاٹتے کاٹتے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ خود رکھا ہوتا ہے، یہ ظالم بادشاہ، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ ابرہہ، یہ تو اللہ نے خود رکھے ہیں۔ کیوں؟ اپنے پیاروں کے آزمائش کے لیے، کیونکہ اللہ نے دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے نا۔ لال مسجد کے واقعے کے وقت ایک شخصیت جو کافی متحرک نظر آئیں وہ خالد خواجہ کی تھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جو ہلاکت ہوئی، اغوا ہوا، ان پر جو الزام پھر لگا کہ وہ ڈبل ایجنٹ تھے، ڈبل گیم کھیل رہے تھے، تو کیا یہ درست سمجھتے ہیں آپ ان پر الزام؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جہاں تک خالد خواجہ کو ہم جانتے ہیں، حقیقت کو اللہ کو ہے، لیکن ہم نے انہیں قریب سے دیکھا، اور وہ ہمارے پاس آتے تھے، غازی صاحب کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا مظلوم طبقوں کی آواز اٹھائی ہے، جو مظلوم لوگ تھے، لاپتہ افراد تھے، مظلوم طبقے تھے، ہمیشہ ان کی آواز اٹھائی، اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ آواز اٹھائی بلکہ جیل کی سخت صعوبتیں برداشت کی، اور جیل کی چھوٹی چھوٹی سیلوں میں انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ اگر وہ ڈبل گیم کر رہے ہوتے تو ایسے لوگ ڈبل گیم تو کرتے ہیں لیکن قربانی کبھی نہیں دیتے، اور قربانی وہی شخص دیتا ہے جو کہ انتہائی مخلص ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ان کے ساتھ بیتا ہے اور ان کا واقعہ ہوا ہے تو کس نے کیا، یہ تو ابھی تو تحقیق ہی نہیں ہے۔ ہمارے علم کے مطابق ہم نے ان کو صحیح پایا،
اور اسی لیے میں نے جنازہ پڑھانے کا فیصلہ کیا کہ میں انہیں اپنا ایک ساتھی سمجھتا تھا اور غازی صاحب کا ایک مخلص دوست سمجھتا تھا۔ خالد خواجہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے کہ کچھ لوگوں کو قبائلی علاقے بلایا گیا اور پھر لال مسجد میں ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کے نام پر ان کا قتل ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، قبائلی علاقے میں کوئی ایسا گروپ ہے جو لال مسجد سے منسلک ہے اور اس واقعے میں جو ملوث لوگ ہیں ان سے بدلہ لے رہا ہے یا انتقام لے رہا ہے؟ دیکھیے وہاں مختلف گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان میں بعض وہ گروپس بھی ہیں جو لال مسجد کی اس سانحے کے بعد انہوں نے جنم لیے ہیں، ہمارے کہنے پر نہیں لیے، لیکن چونکہ ایک ظلم و ستم شدید ہوا تو جو قبائل کے بہت سارے بچے بچیاں یہاں پڑھتے تھے شہید کر دیے گئے، تو اس کا فطری رد عمل وہاں ہوا ہے اور ان کی وجہ سے وہاں ایسے گروپس پیدا ہوئے ہیں جو ہمیں یعنی ہماری نہ اس میں ہیں، نہ ہمارے کہنے سے بنے ہیں، نہ ہمارے اوپر ہماری دسترس میں ہیں، لیکن ایسے تو حقیقت ہے کہ ایسے بہت سارے گروپس لال مسجد کی رد عمل کے طور پر، قربانی کے رد عمل کے طور پر انہیں جنم لیا ہے۔ خود کش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ لال مسجد کے بعد اس میں کافی تیزی آئی اور کافی وسیع پیمانے پر ہوئے۔ ابھی یہ تازہ داتا دربار کا واقعہ ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کی صحیح ہو رہا ہے؟ اس ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں احساس محرومیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب سے ملک بنا ہے اس وقت سے کچھ ایک طبقہ ہے، ہزاروں کا طبقہ، وہ ملک کی ساری چیزوں کا مالک ہے، اور کچھ طبقہ ایسا ہے جو بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی طبقہ ہمیشہ سے غریب طبقہ ملک میں اسلامی نظام کے مطالبے بھی کرتا رہا ہے، اور آج تک جو بھی حکومتیں آئیں تقریباً اسلام کی تو سب نے ہی بات کی ہے کہ جی اسلام ہوگا اور اسلام ہوگا، چاہے وہ لفظوں میں جو کچھ بھی، لیکن آج تک حقیقی معنوں میں نہ اسلام آیا ہے، نہ یہاں معاشی جو تقسیم ہے وہ اسلام کی بنیادوں پر ہے، اس سے خودکشیاں ہیں، اس لیے صوبوں کے اندر آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کیا آپ ایسی کوئی خواہش یا ارادہ ہے کہ لال مسجد سے دوبارہ وہ تحریک شروع کی جائے جو 3 سال پہلے ٹیک آف نہیں کر پائی تھی؟ دیکھیے لال مسجد میں تو ہم ابھی بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور اپنی آواز ہم تو پہلے بھی پرامن آواز ہی اٹھا رہے تھے، اور اب الحمدللہ اب بھی اپنی آواز جہاں جہاں میں جاتا ہوں یہ بات ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا واحد حل اور حقیقی حل، اگر کم اور نہیں تو کم از کم ایک جماعت تو پینل تو بٹھا دی جائے، ججوں پر مشتمل ہو، علماء کرام پر مشتمل ہو، اور غیر جانبدار سیاستدانوں پر مشتمل ہو جو ملک کے جانتے، وہ اس ملک کا حقیقی حل تو سوچیں نا۔